اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ بر صغیر پاک و ہند کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض و برکات کا سلسلہ ان کی زندگی میں ہی اس سرزمین میں پہنچ گیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق سب سے پہلے ان کے بڑے فرزند حضرت سیدنا عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے اور کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد واپس بغداد شریف چلے گئے۔ اس کے بعد سے آج تک بر صغیر پاک و ہند سے کسب فیض کے لیے مشائخ و اولیاء، صلحاء و امراء، سلاطین اور عوام الناس کی بغداد آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر عہد میں اہل دل حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کو ہندوستان تشریف لانے کی دعوت دیتے رہے اور وقتاً فوقتاً خاندان گیلانیہ کے اکابر اور مشائخ ہندوستان تشریف لاتے رہے۔ آل النقیب قدوۃ الاولیاء سید السادات شیخ المشائخ قطب العالم حضرت سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی پاکستان تشریف آوری اور سکونت اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا خاندان اور گھرانہ مشائخ و نقباء پر مشتمل تھا۔ اس عالی قدر خاندان سے فیض کی کرنیں عالم عرب سے نکل کر مشرق بعید، یورپ، افریقہ اور امریکہ تک پھیلیں۔ اس فیض کا اصل مرکز اور سرچشمہ ان کے جد امجد حضرت سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، جہاں سے اب بھی دنیا بھر کے طالبان حق فیضان سمیٹتے ہیں اور قیامت تک اس مرکز انوار کی خیرات بٹتی رہے گی۔ حضور پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی تعلیم و تربیت اپنے والد گرامی حضرت سیدنا شیخ محمود حسام الدین الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی اور انہی کے دستے حق پرست پر بیعت کی۔ وہ دربار غوثیہ کے متولی، نقیب الاشراف اور اپنے عہد میں خاندان گیلانیہ کی سب سے عظیم شخصیت تھے۔ انہیں ان کے والد بزرگوار قطب الاقطاب حضرت سیدنا شیخ عبد الرحمن النقیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی نقیب الاشراف کی اہم ذمہ داری سے سرفراز کر دیا تھا۔ یہی وہ ہستی ہے جسے حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی طور پر براہ راست اپنی خلافت سے نوازا تھا، اور اس عہد کے بیشتر اولیاء کرام نے اس بات کی تصدیق کی تھی۔ پورا عالم اسلام آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اور روحانی اور سیاسی بصیرت کا معترف تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے فرزند ارجمند کی خصوصی تربیت کی اور خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ اپنے والد گرامی کے علاوہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شریف کے کئی مشائخ کرام سے اکتساب فیض کیا۔ شیخ سیدنا طاہر علاء الدین حسنی حسینی سید تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 16 واسطوں سے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے اور 28 واسطوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، جبکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 19 واسطوں سے سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ تک اور 35 واسطوں سے سلسلہ طریقت سید دو عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی حکم پر حضور قدوۃ الاولیاء سن 1956 میں پاکستان تشریف لائے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو حضور غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی اقلیم ولایت سپرد کرنے کے لیے لاہور میں حضور سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ بغداد شریف سے سیدھا لاہور تشریف لائے اور چند دنوں کے لیے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر چلہ کش ہو گئے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ
ولایت ہند کی تاجداری کی سپردگی کے لیے چلہ کش ہوئے تھے، اور ہر زمانے میں اکابر و اصاغر سب اولیاء کرام حاضری دیتے رہے۔ حضور قدوۃ الاولیاء کی جوانی کا زمانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ احاطۂ مزار میں چند دن خیمہ زن رہے۔ بالآخر یہاں سے تقرری کا حکم نامہ جاری ہوا اور کوئٹہ صوبہ بلوچستان میں سکونت اختیار کرنے کا اشارہ ملا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئٹہ میں سکونت اختیار فرمائی، جو بعد میں مستقل قیام میں بدل گئی۔ دین کی تڑپ اور طریقت و شریعت کی خدمت کا جذبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ورثے میں ملا تھا، اور طبیعت میں بچپن سے ہی روحانی میلان غالب تھا۔ یہاں آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ قادریہ میں ایک نئی روح پھونکی۔ شب و روز دین کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، اور بہت تھوڑے سے عرصے میں پاکستان سمیت بر صغیر کے کونے کونے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی مقام و مرتبہ کا شہرہ ہو گیا، اور مسافران راہ عشق اور طالبان راہ حق کشا کوئٹہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ میں حاضر ہونے لگے، جہاں قدم قدم پر تقویٰ، طہارت اور پاکیزگی کے پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے، اور فعال تصوف کی خوشبو مشام جاں کو معطر کر رہی تھی۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے نسبی قربت کا منفرد اعزاز تو تھا ہی، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حسن خلق، پاکیزہ سیرت، اتباع شریعت و طریقت، انوار معرفت و حقیقت اور برکات و کرامات کے باعث ایک جہان زندہ کر دیا۔ نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدل جاتی ہیں اور اندر کے احوال تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو میں ایسی تاثیر رکھ دی تھی کہ حسن مقال کی تمام رعنائیاں پھول بن کر آپ کے لفظ لفظ میں کھل اٹھتی، اور جو تشنہ لب بھی آپ کے در پر آتا وہ معرفت کے آب خنک سے سیراب ہو کر اور اپنے دامن آرزو میں حکمت و دانش کے جواہر سمیٹ کر جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کی دولت بھی وافر عطا فرمائی تھی، چنانچہ اس ظاہری و باطنی جمال اور تقوی و طہارت کے کمال نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عوام و خواص میں سب کے لیے نہایت اعلیٰ مرتبت بنا دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے جد امجد حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی سفیر اعظم تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صورت و سیرت میں ان کا جانشین بنایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شخصیت عوام الناس تو کیا، صوفیاء اور مشائخ کرام کے لیے بھی باعث رشک اور قابل تقلید تھی۔ انہیں کئی بار عالم عرب و عجم کے علماء و مشائخ کے جھرمٹ میں بھی دیکھا گیا، مگر ہر بار وہی سب کے سرخیل نظر آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں کسی کی عظمت و جلالت کا چراغ جلتا تھا، اور نہ ہی کسی کی پیشوائی ان سے زیادہ معتبر لگتی تھی۔ ہند و پاک کے جملہ مشائخ اور علماء و محدثین عظام آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس قدر تعظیم و تکریم کرتے کہ اس کی مثال عصر حاضر میں ملنا انتہائی مشکل ہے۔ حضور قدوۃ الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر بریلی شریف ہندوستان تشریف لے گئے تو حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے بریلی شریف کے ریلوے اسٹیشن پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فقید المثال استقبال کیا۔ لاکھوں مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر حاضر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گاڑی کو لمبے لمبے بانسوں کے ذریعے ہزارہا مسلمانوں نے عظیم مشائخ و علماء سمیت اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا، اور کئی میل کا یہ سفر اسی طرح طے کر کے عقیدت و احترام کا ایک نیا باب رقم کیا۔ مولانا مفتی تقدس علی خان مرحوم نے بیان فرمایا کہ میں خود بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گاڑی کو کندھوں پر اٹھانے والوں میں شامل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بریلی شریف میں 3 دن قیام فرمایا
اور اس دوران مفتی اعظم ہند آپ کی تعظیم میں تینوں دن ننگے پاؤں رہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وضو کے لیے ہر وقت خود خدمت بجا لاتے رہے۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان بشمول مولانا اختر رضا خان حضور قدوۃ الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر بیعت ہوئے۔ اسی طرح حضور قدوۃ الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر فیصل آباد تشریف لائے تو انہوں نے ریلوے اسٹیشن سے جامعہ رضویہ جھنگ بازار تک راستوں پر سفید کپڑوں کے تھان بچھوائے جس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گاڑی چلتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور قدوۃ الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ جلسہ گاہ میں تشریف لائے تو رش کی وجہ سے زمین پر بچھائی گئی سفید چادر ہٹ گئی اور زمین ننگی ہو گئی۔ حضرت محدث اعظم پاکستان حضور قدوۃ الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زمین پر گر پڑے اور اپنی ریش مبارک سے جگہ صاف کرنے لگے۔ اس موقع پر موجود علماء کرام حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی اولاد اطہار کے لیے حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اس حد درجہ ادب اور کمال تواضع اور انکساری دیکھ کر دھاڑے مار کر رونے لگے۔ یہی حال دیگر علماء کرام اور مشائخ عظام کا تھا۔ غزالی زماں حضرت علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں آپ کے در دولت پر بغرض زیارت حاضر ہوئے تو قدم بوسی کرنے کے لیے نیچے گر پڑے اور حضرت کی قدم بوسی کی۔ لاہور میں حزب الاحناف کے سالانہ جلسے کے موقع پر حضرت مولانا ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے چند گھونٹ نوش فرمانے کے بعد آپ کی چائے مانگی اور چائے کی دیگ میں ڈال دی۔ تمام مشائخ عظام اور علماء کرام اس میں سے ایک ایک دو دو گھونٹ تبرکاً لے کر پیتے رہے۔ الغرض حضور قدوۃ الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں قدرت نے وہ تمام خوبیاں سمو دی تھیں جن کی وجہ سے طول العمر آپ اکابر مشائخ و علماء کی عقیدتوں کا مرکز رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بجا طور پر سلسلہ عالیہ قادریہ کا مجدد کہا جا سکتا ہے۔ آپ نے دنیا کے بیشتر ممالک میں سلسلہ قادریہ کا فیض پہنچایا اور زندگی بھر سلسلہ قادریہ کی سرپرستی فرمائی۔ حضور پیر صاحب شرق سے غرب دنیا بھر کے ممالک میں سلسلہ قادریہ کے سرپرست اور مربی کی حیثیت رکھتے تھے۔ اندرون و بیرون پاکستان سے لاکھوں مریدین آپ سے بالمشافہ اور خط و کتابت کے ذریعے روحانی اور علمی رہنمائی حاصل کرتے رہے۔ دین کی دعوت و تبلیغ اور حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فیض پہنچانے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی ممالک کے علاوہ افریقہ، یورپ، انگلینڈ، سویڈن، ناروے، ہالینڈ، مغربی جرمنی، مناکو، بیلجیم، کینیڈا، کوریا، سائیگان، انڈونیشیا، برما، جاپان، سری لنکا، سنگاپور اور بھارت کے دورے کیے۔ مشرق وسطیٰ کے جملہ ممالک اور ریاستوں میں تو بارہا آپ کا آنا جانا رہتا تھا۔ سید دو عالم نور مجسم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح جمال صورت اور کمال سیرت میں یکتا تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں بھی یہی خوبی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبی اور روحانی فرزندوں کے حسن صورت اور سیرت کو دیکھ کر آج بھی لوگ جمال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیف محسوس کرتے ہیں۔ اسلام کے تذکروں میں اکثر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین کی طرح ائمہ اہل بیت اور بالخصوص حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سیرت و صورت میں اپنے جد امجد حضور خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
عکس جمیل تھے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے جس طرح تذکروں میں پڑھا اسی طرح اپنے شیخ قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کو حسن و خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ پایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہر شخص آپ کی پروقار شخصیت کے سحر میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جلال و جمال کی کیفیات کا یکساں غلبہ رہتا۔ ہر آنے والا اپنی ہستی، مرتبہ اور جاہ و منزلت بھول جاتا اور گلستان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سدا بہار پھول کی دلنشیں مسکراہٹوں سے بکھرنے والی کیف آور مستی میں ڈوب جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ محض کہنے کی حد تک ہی شہزادہ غوث الورا نہیں تھے، بلکہ فی الواقعی آپ کا پیکر دل ربا سر سے پاؤں تک جمال و جلال غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ کا پرتو تھا۔ چہرہ مبارک بیک وقت انوار و تجلیات الہیہ کا مظہر بھی تھا اور حسن و جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتو بھی۔ جب انوار و تجلیات الہیہ کی بارش ہو رہی ہوتی تو وہ الوہی جلال کا مظہر لگتا جسے نظر بھر کر دیکھنا بھی محال ہوتا، اور جب اس پر حسن مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہار ہوتی تو ان کی تبسم کناں صورت نظروں سے گزر کر دل میں اتر جاتی اور دل چاہتا یہی صورت پیش نظر رہے اور دیدہ و دل دیدار کے جام نوش کرتے جائیں۔ حضور پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وقت کے حکمرانوں سے لے کر عام سائلین تک ہر شعبہ زندگی کے لوگ حاضر ہوتے، ان میں سے اکثر دعا کے لیے عرض کرتے اور آپ دعا فرما دیتے۔ بعض لوگ عمدن یا احتیاجاً مختلف مسائل پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی لیتے، یا پھر کبھی بات سے بات چل نکلتی۔ دونوں صورتوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ مخاطب کی ذاتی، علمی، خاندانی اور پیشہ ورانہ حیثیت کو سامنے رکھ کر سیر حاصل گفتگو فرماتے۔ بلکہ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سر جھکا کر بیٹھے ہوتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نیچی نگاہیں حاضرین کے دل و دماغ میں اٹھنے والے سوالات کا تعاقب کر رہی ہوتی اور زبان مبارک ٹھہر ٹھہر کر لال و جواہر کے موتی بکھیرتی چلی جاتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں آنے والے کو حسب حال مراد مل جاتی، گویا علماء کو علم کے موتی، حکماء کو حکمت و تدبر کے جواہر اور اہل عشق و محبت کو قرب و نظر کا سکون و قرار میسر آ جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محافل و مجالس علم و معارف کا ایسا حسین متنوع خزانہ تھیں جہاں پوری دنیا کی ثقافت، سیاست، معیشت اور تاریخ زیر بحث آتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو میں تصوف و روحانیت کے اسرار و رموز بھی ہوتے اور معاصر علمی افکار پر سیر حاصل تبصرے بھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دنیا کے جس خطے کا بھی آدمی ملتا، آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ وہاں کی صنعت و حرفت، عادات و خصائل اور زبان و ادب اور تاریخ پر کھل کر اظہار خیال فرماتے۔ علم شریعت کے بغیر فقر و درویشی اور ولایت کو حاصل کرنے والوں کی اکثریت کفر و ضلالت میں ٹھوکریں کھاتی ہے۔ یہ تو ہے ظاہری علوم کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو اس علم کے علاوہ خصوصی علم لدنی سے بھی نوازتا ہے، جس طرح وہ انبیاء و رسول علیہم السلام کو علم و معرفت کے سمندروں سے نوازتا رہا، یہی علم اولیاء اللہ کی بصیرت اور فراست سے جھلکتا ہے۔ سیدنا طاہر علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی علم و معرفت کے خزانے سے نواز رکھا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسائل پر ائمہ اربعہ کی آراء سے پوری طرح آگاہ تھے، تاہم اکثر و بیشتر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو ترجیح دیتے۔ اس کے علاوہ امہات الکتب، تفاسیر، احادیث مبارکہ اور عقائد سے متعلق ذخیرہ کتب پر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گہری نظر تھی۔ اس ضمن میں کئی شواہد بیان کیے جا سکتے ہیں۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قابل فخر عقیدت مند اور مرید بامراد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ اس دن کاتب موجود نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ معمول تھا کہ ہر روز کی ڈاک دیکھتے اور وضاحت طلب امور کا جواب بھی دیتے۔ یہاں ایک بات یاد رہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود لکھنے کی بجائے ہمیشہ املا کرواتے تھے۔ اس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا۔ ڈاک میں ایک عقیدت مند نے قصیدہ روحی کے بارے میں پوچھا کہ یہ حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، کیا واقعتاً یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا کلام ہے یا کسی اور کا؟ تو آپ نے یہ سوال سن کر مجھ سے فرمایا، پروفیسر صاحب آپ کیا بولتا ہیں؟ میں نے ادباً اپنی رائے محفوظ رکھی اور عرض کیا، حضور جو آپ حکم فرمائیں گے میری بھی وہی رائے ہوگی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حسب معمول سر جھکا کر تھوڑا توقف فرمایا اور پھر فرمانے لگے، لکھ دو، قصیدہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ہے۔ ساتھ ہی آپ نے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور سوانح حیات بحجت الاسرار کے حواشی اور 3-4 کتب کے حوالے بھی لکھوا دیے۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اندر جا کر وہ کتب بھی لائے اور مجھے دکھا بھی دیں۔ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس استحضار پر حیران رہ گیا۔ اسی طرح کے بے شمار مواقع پر جب بھی فقہی، کلامی یا دیگر ادق علمی مسائل پر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیا جاتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا مختصر، واضح اور 2 ٹوک موقف سامنے رکھ دیتے۔ اس کے بعد ائمہ اربعہ کی آراء، محدثین اور مفسرین کا نقطہ نظر اور دیگر ضروری تفاصیل پر گفتگو فرماتے۔ اس طرح لگتا جیسے آپ کے سامنے امہات الکتب کھلتی جاتی ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے دیکھ دیکھ کر اپنے موقف میں دلائل دیتے جا رہے ہیں۔ دراصل اولیاء اللہ کی اکثریت کو اللہ تعالیٰ ایسے لدنی اور وہبی علوم عطا فرماتا ہے کہ ان کے سامنے علوم ظاہری کے مجتہد اور فقہائان اثر تاب نہیں لا سکتے۔ عرفائے کاملین کے سامنے کتابی علوم ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور قدوۃ الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ پابند شریعت، عارف باللہ اور فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یقین و ایمان کی فراوانی سے نواز رکھا تھا۔ یہ کیفیت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب انسان منبع فیض یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اطاعت و محبت کا مضبوط تعلق رکھتا ہو اور یہ تعلق اسے اٹھتے بیٹھتے سراپا ذکر بنا دے۔ اسی تعلق کو تصوف و طریقت میں فنائیت کہتے ہیں۔ لہٰذا ایک بامراد مرید کی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے جد اعلیٰ حضور غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے فنائیت کی حد تک عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ بیعت فرمانے کے بعد جب آپ اوراد و وظائف کی تلقین فرماتے تو ہمیشہ فرماتے، تم غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہو گیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑے حوصلے، اعلیٰ مقام و مرتبہ اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے قرب تعلق کی علامت ہے۔ محافل ذکر و نعت میں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ جذب و ضبط کا مجسمہ بنے رہتے، لیکن کئی بار دیکھنے میں آیا کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت سنتے سنتے ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے اور بے اختیار وجد آور کیفیت میں المدد یا غوث الاعظم، المدد یا دستگیر کا ورد فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے جد اعلیٰ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو جذباتی لگاؤ اور ممانست تھی، اس کا اظہار لفظوں کی زبان سے ناممکن ہے۔ جب بھی دعا فرماتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ جلیلیہ سے دعا مانگتے۔ الغرض آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر سانس
اور ہر دھڑکن میں ذکر الہی کے بعد سرور کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یادیں اور ادائیں سمٹ آتی تھیں۔ ان دونوں ہستیوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نہ صرف قابل رشک روحانی اور دینی تعلق تھا بلکہ نسبی اور خونی تعلق بھی تھا، اور یہ نسبت کوئی عام نسبت نہیں ہے، بہت بڑی سعادت اور منفرد شرف ہے جس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ جتنا ناز کرتے کم تھا۔ آپ اس نسبت کی لاج بھی رکھتے اور ہمیشہ اس کا ادب و لحاظ بھی فرماتے۔ ہر فضل و کمال کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب فرماتے۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اظہار عجز بھی تھا اور مقام محبت و فنائیت بھی۔ اہل پاکستان کے لیے یہ بھی سعادت عظمیٰ ہے کہ حضور غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوضات کا یہ چشمہ اب ہمیشہ کے لیے سرزمین لاہور میں جاری ہو گیا ہے۔ دربار شریف کے قرب میں واقع منہاج القرآن تربیتی مرکز ایک عالمی تربیتی مرکز ہے جہاں ہر سال 10 روزہ عشرہ اعتکاف میں ہزاروں معتکف پوری دنیا سے شریک ہوتے ہیں اور سالانہ روحانی اجتماع میں لاکھوں عقیدت مند حاضر ہو کر روحانی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ایک عظیم الشان تحفیظ القرآن کالج بھی قائم ہو چکا ہے۔ اس طرح حضور قدوۃ الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکت کی شعاعیں تیزی کے ساتھ اطراف و اکناف عالم میں پھیل رہی ہیں۔ اسی مقام پر اب تصوف و روحانیت کی تعلیم کے لیے عظیم الشان خانقاہ غوثیہ تعمیر ہو رہی ہے، جس کی سرپرستی براہ راست حضور قدوۃ الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان السید محمود محی الدین الگیلانی، السید عبد القادر جمال الدین الگیلانی اور السید محمد ضیاء الدین الگیلانی فرما رہے ہیں۔ یہ عظیم روحانی خانقاہ انشاءاللہ العزیز اسلام کی نشاط ثانیہ کی نقیب ٹھہرے گی۔ سبحان اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔